یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. کیا چیز آئی؟ نصیحت آئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی چیز آئی ہے جس میں سینوں کے لیے علاج ہے، سینوں کے لیے شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور، جس میں سینوں کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جس میں ہدایت رحمت مومنین کے لیے، ہدایت ہے اور رحمت مومنین کے لیے. آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا. اب یہ خطاب عام ہے، سب کو شامل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، ہدایت نازل فرمائی ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، وہ تمام انسانوں کے لیے کہ سب لوگ اس کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں. اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، تسلیم کیا، تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے، وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جس کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی. ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی. یا ایھا الناس سے خطاب آگے فرمایا کہ موعظۃ من ربکم، قرآن کریم کو موعظت، نصیحت اور اسی طرح سینوں کے علاج اور ہدایت اور رحمت بتایا. ہدایت اور رحمت بتایا. موعظت کسے کہتے ہیں؟ موعظت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس میں برائیوں کو چھوڑنے، احکامات پر عمل کرنے، بہترین اخلاق اور اچھے اعمال کرنے کی تعلیم اور تلقین، اچھے اعمال کرنے کی تعلیم اور تلقین ہو، اور آخرت کے تمام احوال اور احوال کی یقین. پورے قرآن کے اندر دیکھو اللہ رب العزت بار بار ان امور کو اختیار کرنے کی تعلیم فرماتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو موعظہ کسے کہتے ہیں؟ آگے فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، اس قرآن کے ذریعے سے دلوں کے تمام امراض، روحانی جتنے بھی امراض ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. جتنے بھی روحانی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ان کا علاج ہوتا ہے. اور جو لوگ اس قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے جسم کے اندر، دلوں کے اندر جس قسم کی بھی بیماری ہو، اللہ رب العزت وہ ہر مرض سے شفایاب ہو جاتا ہے. جس قسم کا بھی مرض ہو، حسد ہے، بخل ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، اور اس طرح دنیا کی محبت ہے، یہ تمام روحانی امراض ہیں جو انسان کے دل کو تباہ کرتے ہیں، مردہ کرتے ہیں. دنیا کی محبت دیکھو، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ دل بالکل سب آلود ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کا علاج اس قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، اگر اس کو اختیار کیا جائے، قرآن کے احکامات کو اختیار کیا جائے،
اذا اصابه الماء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو دل بھی سنگ پکڑ لیتے ہیں، دل بھی سنگ پکڑ لیتے ہیں، جس طرح پانی پہنچنے سے لوہا سنگ پکڑتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی سنگ لگ جاتا ہے، سنگ آلود ہو جاتا ہے، اور قسم کی بخل اس کے اندر، تکبر اس کے اندر، کینہ اس کے اندر، گناہ نافرمانی اس کے اندر، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں سیاہ ہو جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علاج بتایا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما جلاؤہا، اس کی جلا کی کیا ضرورت ہے، اس کی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ دل تو کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وما جلاؤہا، اس کی صفائی کی اب اس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، فرمایا کہ دو چیزوں سے اس کا سب ختم ہونا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں موت سے، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں ہے۔ دیکھو نا 8-10 دن سے کتنے اموات کو قریب محسوس ہو رہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا انہیں دفن کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، وہ جنازہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی طلب نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہر شخص ڈرتا ہے موت سے، لیکن موت کی بھی تیاری نہیں کرتا۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں موت کو؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرو، 25 مرتبہ موت۔ اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت کی دعا سکھائیے۔ تو کتنا یاد کرتے ہیں؟ موت 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 کا نام تو لیتے ہیں زبان سے، لیکن اس کے لیے فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے صحت دی ہے، بہترین صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت جان کر میرے محترم تو عبادت کریں۔ عبادت بڑی بڑی راتیں ہیں، فکر نہیں ہے، صبح نماز کے لیے کوئی نہیں، موت کی تیاری ہے۔ پرچہ تو ہمیں مل چکا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے سوالات بھی مل چکے ہیں، جوابات بھی مل چکے ہیں، سوال بھی مل گیا، جواب بھی مل گیا، لیکن ہمیں فکر نہیں، اس کا یاد کرنے کی فکر نہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ؟ اتنی تیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلی چیز بتائی، قال کثرت ذکر الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسری چیز فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ سارا دن ہم تسبیح مارتے ہیں، اچھی بات ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، کسی نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھو، یہ ذکر کرو، اس کے لیے ذکر ہو، کسی پر غالب آ رہا ہے تو یہ ذکر کرو، سارا دن لگے رہتے ہیں، لیکن سب سے افضل ذکر وہ قرآن ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں فرصت بھی نہیں قرآن پڑھنے کی۔ نہ ہم نے کبھی اپنی 24 گھنٹے کے اندر ہم نے اپنی روٹین رکھی ہے کہ اتنا وقت ہم قرآن کو دیں گے، اتنا وقت ہم ذکر کو دیں گے، ذکر اذکار کریں گے، کوئی روٹین ہمارے پاس نہیں۔ اللہ معاف کرے، کوئی سخت مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی فوت ہو جاتی ہے، میں تھوڑی سی فکر لگ جاتی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اگر اتنی فکر بھی لگ جائے پھر کوئی بات، ورنہ ہماری روٹین نہیں ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا تو یاد رکھو پھر روٹین نہیں بنے۔ تو دو چیزیں بتائی، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن کریم کی
کثرت سے تلاوت کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کا جو زنگ ہے اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ درست چلیں گے, درست سمت پہ جائیں گے. اگر دل فاسد ہے, صحیح نہیں ہے, صالح نہیں ہے, تو یاد رکھو ہمارے پورے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں اس کے تابع جسم کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر دل صحیح جا رہا ہے, نیک ہے, صالح ہے, تو باقی اعضاء بھی صالح ہیں. لیکن اگر دل اور زبان, دو چیزیں, دل اور زبان صحیح نہیں